کل منگل کو مذاکرات ہونے ہیں اور ابھی تک ایران نے گرین سگنل نہیں دیا کہ ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ابھی تک وہ نہیں آ رہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کا بدلہ لیں گے. بالکل بنتا ہے، اس کا بدلہ بنتا ہے. تو یہ سر جی یہ کیا چیز ہے؟ ایران نے سگنل نہیں دیا، امریکی ٹیم آ گئی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی ویسے ایسے ہی کیا تھا. وہ ایران کی ٹیم بالکل اینڈ پہ آئی تھی، اور یہ آج جے ڈی وینس وغیرہ تو وہ شام کو پہنچ رہے ہیں. اسلام آباد میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. اب یہ چیز لمبی ہوئی نا تو یہاں کے عوام تنگ ہوں گے، تنگ ہو رہے ہیں عوام. ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے اتنا کہ پورے 2 شہر آپ نے بند کر دیے ہیں، سکول بند کر دیے ہیں، امتحانات کینسل کر دیے ہیں. یہ کیا ہے؟ اتنی سیکیورٹی بھی آپ نہیں کر سکتے. اور ٹھہرنا انہوں نے میریٹ ہوٹل میں ہے. بھئی میریٹ ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر لو، باقی روڈ کھلا رہنے دو. ہر چیز آپ نے بند کر دی ہے. سر جی کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ جو ہے نا، یہ بعد میں یہی ثواب کوئی گلے نہ پڑ جائے، ایسے حالات نہ پیدا ہو جائے. دیکھیں ہم نے اتنا بڑا ذمہ داری لے رہے ہیں، جہاں ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے. ذمہ داری بھی ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایران کو یہ خدشہ تھا کہ اسرائیل حملہ کرے گا، اور ایران کو ہم نے اس کے گھر تک پہنچا کے آئے تھے 10 جہازوں میں، 10 فائٹر جہازوں میں لے کے آئے تھے، پھر 10 فائٹر جہازوں میں اس کو پہنچا کے آئے ہیں. اب مجھے بتائیں ان حالات میں بنتا ہے؟ یہ ناکہ بندی بنتی کیوں ہے جی؟ ناکہ بندی کرنے والا یہ کون ہے؟ پہلے یہ کہتا تھا اپنا ہرمز کو کھولو. ایران نے جب کھول دیا تو وہاں جا کے خود قبضہ کر لیا. یہ بے ایمان ہے سر. اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے. بہت بے ایمان ہے. بڑا افسوس ہوا ہے مجھے یہ خبر سن کے. یہ ٹھیک ہے نا جی. اب ایران نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مذاکرات میں آئے یا نہ آئے. تھوڑا کی خیال ہے جی؟ ہمارا تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. بلڈ پریشر کو ریلیکس کرتے ہیں سر جی. بلڈ پریشر کو ریلیکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جناب علی یہ والا قانونی کارڈ بنائیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، پریس والا یہ پریس کارڈ بنائیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے قانونی ٹی وی کے نمائندے بن جائیں. ٹھیک، اور جب آپ نمائندے بن جائیں گے تو رپورٹنگ ہوگی. تو اس کے لیے آپ ہمیں تصویر بھیجیں اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھیجیں. ٹھیک ہے، یہ اب میں تھوڑا سا موڈ کو ریلیکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تازہ پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے. بنوں میں پھر دہشت گرد مارے گئے ہیں. یہ کے پی کے میں کیوں سر جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کے پی کے حکومت ذمہ دار نہیں ہے؟ صوبائی حکومت نہیں ذمہ دار؟ صوبائی حکومت بھی تو ذمہ دار ہے نا. وہ بھی کرے. 2 بنوں میں مارے گئے ہیں. بنوں، ہنگو، یہ باجوڑ، یہ وزیرستان، یہ سارے ان علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. وہی افغان مہاجرین کے حوالے سے. اب پھر افغان مہاجرین کی مہم جو ہے نا وہ سلو ہو گئی ہے. تو یہ حکومت کبھی سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 سال سے یا کتنے سالوں سے حکومت ان کو نکال رہی ہے، لیکن حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے سر جی کہ تھوڑا سا مہم چلاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر کوئی کرپشن، یہ وہ پیسے شیسے. ویسے بھی کے پی کے میں تو پولیس کا بھی برا حال ہے، سڑکوں کا بھی برا حال ہے، انتظامیہ کا بھی برا حال ہے. اور وہ جو بیٹھا ہے افریدی، وہ صرف 804 دی گل کرتا ہے، باقی 1 سے لے کے 804 تک خانے خالی ہیں، 804 کی باتیں کرتا ہے جی. یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اچھا سر جی، میں ایک بات کہہ رہا تھا، اب میں تھوڑا ریلیکس بھی ہو گیا ہوں، کہ ایرانی قوم واقعی بڑی بہادر ہے سر. عملی طور پہ آپ سوچیں کہ امریکہ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے. امریکہ جو ہے ان کے ساری قیادت اس نے مار دی ہے. امریکہ جناب ان کے گھر میں پہنچ گیا ہے، اسرائیل اور امریکہ مل کے. تو وہ ہار نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. بالکل کتنی بڑی قیادت کا نقصان ہوا ہے. اتنا سر جی. اور کوئی آپ ماضی کی مثالیں چھوڑیں، آپ یہ قریب کی دیکھ لیں. وینزویلا، وہ میاں بیوی کو اٹھا کے لے آئے، کوئی کس کا نہیں، بالکل کس کا بھی نہیں ہے کوئی کس کا.
تو ادھر جناب علی ایران کہتا ہے جی ہم بدلہ لیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، 13 ملکوں سے لڑ رہا ہے۔ اور سر جی ایران کی کیا بات ہے، یقین کرو اس خطے کا سب سے بہادر ملک بن گیا ہے ایران اور پاکستان۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں جو عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے جو یہ بڑا بیڑا اٹھایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، بیڑا پار کرے اور مذاکرات کامیاب ہوں، سارا کچھ کامیاب ہو، لوگوں کو ہو۔ آج پھر آپ کو پتہ ہے تیل مہنگا ہو گیا، تیل ابھی 7% مہنگا ہوا ہے، اس دن 13% کم ہوا تھا نا، آج یعنی آدھا پھر وہ اسی طرح مہنگا ہو گیا 7%۔ کیوں؟ اس حملے سے۔ اچھا یار یہ آئل مارکیٹیں ایسے ہیں، ڈرامے ہیں، وہ ادھر سے حملہ ہوتا ہے، ادھر سے تیل مہنگا، ادھر سے بیان آتا ہے تیل سستا۔ یہ بھی میرے خیال میں بیٹھے ہیں، وہ تیلی کی جیسے دکان ہوتی ہے نا، وہ اپنی مرضی سے ریٹ بنا رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ہی سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیل کی مارکیٹ اتنی نرم اور اتنی وہ کیوں ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بالکل ہی۔ ہر چیز ایک ٹرمپ کے بیان کے ساتھ ہی ایسے اور ایسے، اس کا مطلب ٹرمپ نے جس کو فائدہ پہنچانا ہو تو یہ والا بیان دے، جس کو نقصان پہنچانا ہو تو یہ والا بیان دے، اور اس کا کام ہو جائے گا، یہی لگ رہا ہے مجھے۔